یہ الٹی پوستین ہے، اسلام کی جو پوستین الٹی ہے، وہ اسلام جس کو دینا تھا اسے لینا شروع کر دیا ہے. بنو امیہ والا اسلام ہو گیا. بنو امیہ، ابو سفیان صرف لینے کے لیے مسلمان ہوا تھا، بیت المال لوٹنے کے لیے. لہذا جو کچھ بھی جو پہلا دن سے ہی اس کو دینا شروع کیا. فتح مکہ کے اور جنگ حنین کے سارے غنائم اس کو دیے، اور بعد میں آخر تک لوٹتے لوٹتے تاکہ حکومت پر قبضہ کر لیا اس کی آل اولاد نے، اور پھر سارا کچھ لوٹنا شروع کر دیا. اور ان کا کلچر آج شیعوں میں بھی منتقل ہو گیا ہے. لہذا جو بھی آتا ہے وہ صرف چاہتا ہے کہ بیت المال پر کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ چلائے، صفایا کرے بیت المال کا اپنا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، بوڑھے، اپاہج اور مریض، اور عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، بچے بھی. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس جہاد کا خرچہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. یعنی اس وقت چونکہ سارا اسباب، وسائل، اسلحہ اور سارا خود برداشت کرنا ہوتا تھا. اگر نہیں ہے کچھ تو نہیں جا سکتا تھا، دوسرے تو نہیں دے سکتے اس کا خرچہ. لہذا ان پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر یہ مخلص ہوں، نصحوا اگر یہ مخلص ہوں خدا کے ساتھ و رسول کے ساتھ، لیکن اس وجہ سے کہ یا ضعیف ہیں یا مریض ہیں یا ان کے پاس خرچہ نہیں ہے جنگ کرنے کا، جہاد کا، اس وجہ سے اگر نہیں جاتے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے. نہ یہ کہ رات کو بیٹھ کر پیسہ سارا بیوی کے نام منتقل کرا کے صبح کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ کرتے ہیں یہ، اور اتفاق سے یہ مولانا لوگ بتاتے ہیں ان کو، یہ پوچھتے ہیں جا کر مثلا ہمارے پاس اتنا وہ ہے، کیا کریں، مہنگی چیز بیچنے کے لیے شرعی ہیلا بتاتے ہیں ان کو. یہ عام رائج تجارت ہے اس وقت کہ ایک چیز مثلا لے کر بازار میں سستی لی ہے، اس کو مہنگا بیچنا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا بہت آپ اس کے اوپر اپنا منافع کما سکتے ہو، لیکن ڈبل قیمت میں، 2 برابر 5 برابر قیمت میں نہیں بیچ سکتے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ضرورت ہے، اور یہ چیز اگر ہم 10 گنا زیادہ بھی بیچیں بکتی ہے. تو کیا کریں، مال سستا خرید کر پھر ایک تجارت سوری ظاہری انجام دیتا ہے. بیوی کو رات کو کاغذی کاروائی، بیوی کو بیچ دیتا ہے رات کو، پھر بیوی سے مہنگا خریدتا ہے صبح، زبانی، پھر بیوی سے مہنگا خرید کر پھر بازار میں اتنا بیچتا ہے جتنا بیوی سے خریدا تھا اس نے. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ تدین ہے اس وقت جو دیندار لوگ انجام دے رہے ہیں. ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم، محسنین پر، اہل احسان پر، ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مجبور ہیں، معذور ہیں. لیکن جو واقعا معذور نہیں ہیں، فقط عذر گڑتے ہیں یہ آراب آ کر، بدو نہ، یہ غلط ہے. یہ کہ جنگ سے جی چرانے کے لیے، جنگ سے کترانے کے لیے فقط آ کر اگر بہانے تراش رہے ہیں، یہ درست نہیں. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، یہ طبقہ ہے. جنگ تبوک میں بہت سارے، ایک گروہ تھا پورا، نادار، بے کس، فقیر، لیکن راہ خدا میں شہادت کے لیے آمادہ تھے، مشتاق جہاد لوگ تھے، یہ عاشق جہاد. یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کہا ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اوائل اسلام میں بہت سخت زندگیاں تھیں لوگوں کی. معروف ہیں اصحاب الصفا، وہ لوگ تھے جن کے پاس مشکل سے سطر واجب تھا، سطر واجب بھی نہیں تھا پہننے کے لیے ان کے پاس، بلکہ نماز کے لیے ہے کہ ایک پیراہن ہوتا تھا ان کا، اور وہ باری باری پہن کر نماز پڑھتے تھے. ایک پڑھتا تھا، پھر دوسرا اس کو پہن کے پڑھتا تھا، پھر تیسرا. اور اسی طرح کھجور آتی تھی ان کے، کھانا آتا تھا، ایک آدھ کھجور کوئی بچہ یا کوئی عورت تقسیم کر دیتی تھی انصار کی تبرک کے طور پر، تو یہ اس کو چوستے تھے، صرف کھاتے نہیں تھے. ایک آدمی کھجور چوس کے ٹافی کی طرح پھر دوسرے کو دے دیتا تھا، وہ چوس کے دوسرے کو، اور اس طرح سے یہ اپنا گزارا کرتے تھے. یہ اصحاب صفا، سخت زندگیاں تھیں ان لوگوں کی. لازمی بات ہے کہ جہاد کا سامان ان کے پاس نہیں تھا، خصوصاً جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے، سب اپنے اموال چھوڑ کر، ان کی حالت زیادہ بری تھی انصار سے. انصار جو کہ مدینہ ہی کے مقامی لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے پاس اسلحہ یا سامان نہیں ہے، لیکن ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. ولا علی الذین، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں، یعنی آپ بوجھ ان کا برداشت کریں، خرچہ آپ برداشت کریں. قلتا، لیکن آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ مشکل سے اپنے لیے رسول اللہ نے سواری کا انتظام کیا اور
جنگ کے لیے اسباب مہیا کیے گا، میرے پاس بھی نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں؟ یہ لوگ بہت ناراحت ہوئے. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اس حسرت میں رونے لگے کہ ہمیں نعمت جہاد سے ہم محروم ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس. اب تقابل کریں، ایک وہ طبقہ اولو الطول جو آ کر اس وجہ سے روتے ہیں کہ ہمیں جنگ کا حکم کیوں دیا، اور ایک وجہ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہمیں جنگ سے روکا کیوں گیا ہے، ہمیں محاذ جنگ پر جانے کے لیے کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے بھرے ہوئے. تفیض من الدمع حزنا، کس لیے؟ ان لا یجدوا ما ينفقون، اس لیے رو رہے تھے کہ کیوں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ جنگ اور جہاد میں شرکت کر سکیں اور راہ خدا میں جا کر اموال و انفس اپنے پیش کر سکیں گے. ان پر بھی کوئی حرج نہیں. بس قرآن نے خود مستثنا قرار دیا ان طبقات کو کہ یہ لوگ جنگ میں اگر نہیں جاتے کوئی حرج نہیں ہے ان پر. حرج کس پر ہے؟ گناہکار کون طبقہ ہے، مجرم کون طبقہ ہے قرآن کی نظر میں؟ انما السبیل علی الذین، مہم وہ لوگ ہیں، مشکل ان لوگوں کی ہے، الذین یستأذنونک، جو آپ سے اذن لیتے ہیں، وہم اغنیاء، ان کے پاس سب کچھ ہے، اپنا بھی خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی برداشت کر سکتے ہیں، اغنیاء ہیں، لیکن پھر بھی اجازت لیتے ہیں جنگ سے باہر رہنے کے لیے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ راضی ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ خوالف کے ساتھ رہیں، قائدین بننا چاہتے ہیں یہ بھی، یعنی اہل سکوت و جمود اور جہاد سے دور رہنا چاہتے ہیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کے دلوں پر خدا نے موریں لگا دی ہیں، یہ کبھی نہیں سمجھیں گے. اور یہی طبقہ مثلا انقلاب میں ان کی کوئی کردار، کوئی رول نہیں تھا، جنگ میں کوئی رول نہیں ہے، جہاد و مبارزہ میں کوئی رول نہیں ہے، دفاع میں کوئی رول نہیں ہے، صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو جا کر سمجھائیں آپ. بس اوقات چھوٹے چھوٹے طلبہ ان بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں حیران ہوتے ہیں کہ جو بات سادہ سی یا عام لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے وہ ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو. خوب طبی بات ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، قرآن نے کہا کہ نہیں آئے گی بھی نہیں. طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون فہم لا یفقہون، 2 دفعہ کا طبع اللہ علی قلوبہم، آیا 87 میں اور آیا 93 میں. آیا 87 میں ہے کہ طبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، مور لگ گئی ہے ان کے دلوں پر، نہیں سمجھیں گے. ابھی ذیل میں ہے کہ یہ کام خدا نے کیا ہے، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں سمجھیں گے یہ اس مطلب کو، اس نقطے کو. اہل قعود جو میدان حق و باطل سے باہر رہتے ہیں. یعتذرون الیکم، پوری کلی کھولی ہے قرآن نے، ان کی ساری باتیں، ان کی ایک ایک کر کے نقطے واضح کیے. چونکہ جو لبادہ اوڑے ہوئے تھے، مثلا ان میں سے بعض، ہم اتنے عبادت میں مشغول ہیں کہ ہمیں جہاد کی فرصت نہیں ہے، ہم اتنے مثلا تقدس میں ہیں، زود میں کہ خون گرانا بہت دشوار ہے ہمارے لیے، ہم تو مرغی نہیں کاٹ سکتے، ہم بندہ کیسے مار سکتے ہیں. یعنی یہی بن جاتا اسلام، یہی اسلام بن جاتا اگر ان کو اسی طرح رہنے دیا جاتا اور قرآن ان کی کلئی نہ کھولتا اور قرآن نہ ان کا چہرے سے نقاب اتارتا. واقعا یہی عین اسلام بن جاتا، جیسا کہ ابھی بن گیا ہے. اس کے باوجود کہ قرآن نے ان کے عمل کی سرزنش کی ہے، وہ تقبیح و توبیخ کی ہے، پھر بھی یہی دین بن گیا ہے آج. عافیت طلبوں کا دین، اکثریت، لا تعلق، بے تفاوت، غیر جانبدار. جو جرم ہیں منکرات وہ عین دین ہے اس وقت. غیر جانبدار رہنا حق و باطل میں یہ جرم ہے قرآن کی نظر میں. امر بالمعروف بھی یہی اسی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کراتا ہے کہ غیر جانبدار رہنا، لا تعلق رہنا منکرات سے جرم ہے، جرم. روایات سری میں ہے، بعد میں بیان ہوں گی، شاید اشارہ ہو ان کی طرف بھی، کہ جو ظلم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم ہے، اور جو ظلم کو دیکھے اور اسے نہ روکے وہ بھی ظالم ہے. یہ دونوں ظالم ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ جنگ سے صحیح و سالم لوٹ کے واپس آ جاتے ہیں پھر آپ کے پاس آ کر معذرت کرتے ہیں. پہلے عذر پیش کرتے ہیں، ابھی معذرت کرتے ہیں کہ معاف کر دینا، ہم نہیں جا سکے، اس وقت مجبور تھے، ہماری مشکلات تھیں، گرمی تھی، گھر میں تکلیف تھی، خانم بیمار تھی مثلا، اور اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے جب آپ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب لوٹ کر آپ واپس آتے ہیں ان کے پاس، قل لا تعتذروا، پیغمبر اکرم کو ہو کہ آپ انہیں کہو کہ آپ یہ
منافقت نہ کرو، عذر پیش نہ کرو اپنے. لن نؤمن لکم، کہہ دو کہ ہمیں آپ پر کوئی بھروسہ نہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں رکھتے. عذر پیش نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہمیں آپ پر، یعنی یہ طبقہ اہل قعود، ہمیں آپ پر کوئی اطمینان نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے ہم آپ لوگوں سے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، چونکہ خدا نے مجھے، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ کہہ دو کہ خدا نے مجھے تمہاری اصلی باتیں، اصلی تفکر و نیتیں تمہاری خدا نے مجھے بتا دی ہیں، اخبار تمہارے بارے میں خدا نے مجھے آگاہ کر دیا. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، خدا و رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. دھمکی ہے یہ کہ اس وقت تو تم ممکن ہے چند لوگوں کو دھوکہ دو کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، یا کہو کہ واضح نہیں ہے ہمارے لیے. ابھی جب امیر المومنین کے زمانے کے قائدین کا ذکر آئے گا تو وہاں کھل کے بات ساری عیاں ہو جائے گی کہ وہ کیا باتیں کرتے تھے امیر المومنین کے بارے میں، تفکرات ان کے کیا تھے. اور پھر آج کے قائدین کے اس گفتگو یا ٹرمینالوجی کے ساتھ اس کو اگر آپ موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ عیناً گویا وہیں سے مطالعہ کیا، حالانکہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن چونکہ گروہ ایک ہے، تفکر ایک ہے، لہٰذا وہی باتیں، وہی جملے عیناً اگر اس کی عربی بنا دیں جو یہاں فارسی میں اور اردو میں جو باتیں ہوتی ہیں تو بالکل وہی باتیں ہوں گی جو ان کی زبان سے ادا ہوتی تھی. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، قسمیں کھاتے ہیں خدا کی. اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، قسمیں کھاتے ہیں جب آپ واپس لوٹ کر آتے ہیں، چونکہ جرم ہے، سزا ہے، یہ اس چیز کی سزا تھی. لہذا یہ واپس جب رسول اللہ جنگ جیت کر واپس آتے یا فاتح ہو کر واپس آتے تو یہ قسمیں کھانا شروع کرتے تاکہ کسی طرح چھوڑ دیں، ہمیں سزا نہ دیں. یہ طبقہ اسلام کی نگاہ سے سزا کا مستحق ہے. اس کے اعمال، یعنی ان اعمال میں سے جن پر حد جاری ہوگی، سزا ہوگی، اور رسول اللہ نے دی بھی سزا. اس لیے آ کر پاؤں پڑتے تھے، منتیں کرتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم مجبور تھے، ہم نہیں جا سکتے تھے، درحالی کے جا سکتے تھے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، رسول اللہ سے بھی خدا نے فرمایا کہ خوب آپ درگزر کریں ان سے. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ کون طبقہ ہے؟ یہ پلید ہیں، پلید لوگ ہیں یہ لوگ، نہ کہ کافر تھے. اچھا کافر تو نہیں جنگ کے لیے، اسلام کے لیے تو جنگ تبوک لڑنے جانا تھا اس کو. مسلمان مومن مدینہ کے اندر صحابہ، ظاہر ہے صحابہ کا معیار یہ ہے جیسے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی. یہ صحابہ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہم رجسن، ان کو چھوڑ دو، یہ پلید ہیں، یہ لوگ ناپاک ہیں، یہ لوگ. یہ قرآنی چہرہ ہے ان کا. اب لوگوں کے ہاں ان کا کیا چہرہ ہے کہ یہی عین متدینین ہیں، سارا دین ان کے اندر جمع ہو گیا ہے. یہ خاموش تماشائی جو آج بھی خاموش تماشائی ہیں، جہان اسلام آگ میں جل رہا ہے، امت مسلمہ کا قتل عام ہو رہا ہے، اسلام کی تضحیق ہو رہی ہے، مقدسات اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ مست ہیں اپنے، بقول اقبال کے کہ ذکر و فکر خانقاہی میں یہ مست ہیں اپنے. مست رکھو ذکر خانقاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے ذکر و فکر صبحگاہی میں مست رکھو اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے راسخ تر کر دو. وہ یہ اپنی خانقاہ میں مست ہے، ذکر و فکر صبحگاہی میں مشغول ہے، یہ پرواہ نہیں ہے اس کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بلکہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جب افغانستان پہ حملہ ہوا اور قتل عام عوام کا بہانہ، وہ گروہ تھا جس کا کوئی بھی نہیں مارا گیا، اور عام لوگوں پر جا کر قتل عام ہوا. بعضوں سے کہا کہ یہ مومنین کا کیا فریضہ بنتا ہے یہاں پر. بڑے شخصیات، ان سے جا کر کہا کہ یہاں مومنین کا فریضہ بتائیں کیا بنتا ہے. مثلا عراق پہ جب حملہ ہوا، خصوصاً نجف کا جب محاصرہ ہوا، تو سوال کیا گیا، بعض طلاب گئے اور کہا کہ بتائیں ہمیں کیا فریضہ بنتا ہے، مومنین کیا کریں، اس وقت پریشان ہیں، مضطرب ہیں، کیا کرنا چاہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی شرعی سوال پوچھیں ہم سے. توجہ کریں، یہ طبقہ، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ انہم رجسن، یہ پلیت لوگ ہیں، یہ محض ناپاکی ہے.
یہ قرآن کا حلیہ لوگوں میں آئے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں. جو ڈنگ انہوں نے امیر المومنین کو مارا اور زہر انہوں نے امیر المومنین کے حکومت میں انہوں نے اگلا، وہ باعث بنا بعد میں مختلف حوادث کا. انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون. ناپاک لوگ ہیں، پلید لوگ ہیں، یہ جرثومے ہیں، در حقیقت جہنم میں جائیں گے جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ رضایت دے دیں. کہ چونکہ رسول اللہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اتنا بائیکاٹ کیا کہ حتیٰ ان کی بیگمات، ان کی چونکہ وہ تابع رسول تھیں، ان رجس، جس طرح فرعون رجس تھا لیکن آسیہ طیب تھی، وہ پاکیزہ عورت تھی لیکن ایک رجس کے گھر میں، اس طرح ان کے ہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں. یہ خاموش تماشائی اہل قعود، ان کی خواتین مبارز ہیں، عورتیں مبارز ہیں ان کی. اس طرح ان کے گھروں میں جو عورتیں تھیں وہ مبارز تھیں. اہل محلہ نے، رشتہ داروں نے، سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا، حتیٰ کہ ان کی عورتوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا. ان کی عورتوں نے انہیں کھانا دے کر دیکھتی بھی نہیں تھی انہیں. یہاں تک لکھا ہوا ہے بعض نے انہی آیات کی تفسیر میں کہ یہ خواتین ان کی جب کھانا دینے، چونکہ گھروں سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا، یہ باہر کسی جگہ رہتے تھے، مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا ان کو. کہ یہ کیوں، جرم کیا کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ یہ اہل قعود ہیں. اس قدر ناپسندیدہ لوگ تھے یہ. آج برعکس ہے، جب کوئی مظاہرہ ہو سارے مومنین اہل قعود کے پاس جا بیٹھتے ہیں، ان کی بیٹھک میں، ان کے یہاں جمگٹھا لگ جاتا ہے، سارے ان کے پاس جاؤ. جن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، بات تک نہیں کرنی چاہیے جن کے ساتھ. ان کی عورتیں جاتی تھی ان کو کھانا دینے کے لیے، یہ بھی رسول اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ ان کو کھانا دیتے رہو کہ مرے نہیں. یہ کھانا دینے جاتی تھی اور رخ موڑ لیتی تھی، نگاہ نہیں کرتی تھی ان کی طرف، ایک نامحرم سمجھتی تھی ان کو، چونکہ رسول نے منع کر دیا، خدا نے منع کر دیا. یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. آپ کے پاس اصرار کرتے ہیں کہ رسول راضی ہو جائیں کسی طرح. اگر رسول راضی بھی ہو جائے، خدا کبھی راضی نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جب خدا راضی نہ ہو تو رسول بھی قطعاً راضی نہیں ہوں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. یہ بدو ان کے اندر کفر اور نفاق زیادہ ہے. واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ، یہ زیادہ سزاوار ہیں اس بات کے کہ نہ پتا ہو ان کو کچھ. وہ بدو تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، درست انہیں آگہی نہیں تھی، ابھی جاہلیت کے اثرات ان کے اندر باقی تھے. لیکن آج تو نہیں کہہ سکتے یہ بدو ہیں یا نئے مسلمان ہوئے ہیں یا انہیں دین پتہ نہیں ہے، عمریں ساری دین کے اندر گزار دی ہیں. تو یہ بھی اشد و کفرا و نفاقا، یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں. وہ اس وجہ سے کہ نو مسلم تھے، زیادہ آگاہ نہیں تھے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. توجہ کریں، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جنگ میں، جہاد میں اگر کوئی پیسہ مجبوراً دیکھا دیکھی کسی اس میں دینا ہی پڑ جاتا تھا مروت میں آ کر ان کو، تو اس کو نقصان سمجھتے تھے، مغرم سمجھتے تھے، غرامت، اور افسوس کرتے رہتے تھے کہ یہ پیسہ ہمارا اس طرف کیوں چلا گیا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. جنگ میں بسا اوقات اگر کوئی خرچ جہاد میں کرتے یا راہ خدا میں، تو اس کو غرامت سمجھتے تھے، نقصان سمجھتے تھے اس کو. اور ہمیشہ ایک چیز کی توقع رہتی تھی انہیں ہمیشہ، وہ یہ کہ دوائر یعنی حالات کا پلٹنا، ہمیشہ منتظر حالات تھے کہ کب حالات پلٹتے ہیں، کب مسلمان شکست کھاتے ہیں، کب مثلا ان کو ہم رسوا دیکھیں، اسیر دیکھیں، شہید دیکھیں. ہمیشہ حالات کے پلٹنے کا انتظار کرتے رہتے تھے، ہمیشہ اس چکر میں رہتے. ابھی بھی ایسے ہیں. انقلاب کے بارے میں اکثر خاموش بیٹھ کر گھروں میں کس انتظار میں ہیں؟ حالات کے پلٹنے کے انتظار میں. یہ نہیں چلے گا، زیادہ چل ہی نہیں سکتا. غیبت امام زمانہ میں کوئی حکومت چل ہی
نہیں سکتی. دیکھیں گے کب تک یہ چلاتے ہیں. صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, مدرسوں میں بیٹھ کے, میٹنگوں میں بیٹھ کے, افطاریوں میں بیٹھ کے, اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی ان کی, فقط یہی ہوتی ہے کہ کب تک چلیں گے. ابھی امریکہ حملہ کرنے والا ہے, ابھی یورپ حملہ کرنے والا ہے, ابھی فلاں ہونے والا ہے, ابھی دیکھیں چند دنوں میں اندر شورش ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, کب تک چلیں گے, بس ان قریب ختم ہونے والا ہے سارا سلسلہ, ختم ہونے. ہمیشہ حالات کے پلٹنے کے منتظر ہیں. کون؟ جن کے بارے میں کہا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا, یہ منافقین اس وقت مجرم تھے, اور قرآن نے رجس کہا ہے آج کے محترم. اس وقت کے مجرم اور آج کے محترم فقط بیٹھ کر حالات کے پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا یہ سارا کچھ. علیہم دائرۃ السوء, خدا نے فرمایا بھلے حالات پلٹیں گے اور بہت برے ہوں گے حالات, لیکن ان کے لیے, یعنی اس سے بدتر ہو جائیں گے حالات. جس طرح وہ متوقع ہیں کہ حالات بدتر ہونے دو, پھر پتہ چلے گا بھلے حالات بدتر ہوں گے, لیکن کس کے لیے بدتر ہوں گے؟ تمہارے لیے بدتر ہوں گے. ان اہل قعود کے لیے حالات سخت سے سختر ہوتے جائیں گے. اور اگر دیکھیں آپ اپنی عمر میں جو جس کی جتنی عمر ہے, جتنا تجربہ ہے, اہل قعود کے حالات دیکھیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو سمجھتے ہیں ہم گھروں میں بیٹھ کر, مدرسوں میں بیٹھ کر, اور مسجدوں میں بیٹھ کر, اور حسینیوں میں بیٹھ کر, اور لا تعلق اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر آسائش و عافیت و کسی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, ان کے لیے دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. مومنین کے لیے, مجاہدین کے لیے کبھی حالات بد نہیں ہوتے, کبھی بھی بد نہیں ہوتے. چونکہ بدترین حالات مجاہد کے لیے یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے, شہید ہو جائے, اور شہید ہونا بھی بد حالات نہیں ہے, احدى الحسنیین ہے. کامیاب ہو جائے تو بھی بہترین حالات ہیں, شہید ہو جائے تو بھی بہترین حالات ہیں, لیکن ان کے لیے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. واللہ سمیع علیم. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم. پھر وہ طبقہ مستثنا کیا اعراب میں سے, ان بدووں میں سے, جو اہل جہاد ہیں و اہل ایثار و قربانی ہیں, تاکہ اسی طرح قرآن نے ان کو سراہنا چاہا ان کے مقابلے میں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اہل قعود کے بارے میں فرمایا کہ خدا ان سے راضی نہیں ہے. اگر رسول راضی بھی ہو جائے اللہ راضی نہیں ہے. خدا کس سے راضی ہے؟ خدا ان سبقت لے جانے والے مجاہدین, مہاجرین اور انصار سے راضی ہے. والسابقون الاولون, سابقون فقط سبقت زمانی نہیں ہے, سبقت در جہاد, سبقت در ایثار, سبقت در قربانی, سبقت در میدان جنگ. یہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین و انصار میں سے. والذین اتبعوہم, اور جو ان کے پیروکار ہیں, بے احسان رضی اللہ, یعنی بہترین اچھے طریقے سے جو ان کے راہ کی پیروی کرنے والے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اس کے بعد پھر یہ سیاق جاری, یعنی اسی طبقے کے بارے میں کہ قائدین و مجاہدین. انہوں نے پھر خود اپنے لیے جا کر مسجد بنا لی, مسجد زرار, انہی کے سیاق میں, اسی کے ہے یہی قائدین. مسجدیں بنانے پہ زور ہے ان کا کہ جتنی خانقاہیں زیادہ ہوں ان میں بیٹھیں. مسجد بنائی, مسجد زرار, نماز پڑھتے تھے باقاعدگی کے ساتھ, اور بڑے رش ہوتا تھا اس مسجد میں. خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر ہے وہ مسجد ہے, خدا کی عبادت گاہ ہے. لیکن جس کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہو, جس مدرسے کی بنیاد ہی رکھی گئی ہو کہ ہم نے انقلاب کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے مثلا اسلام ناب کا مقابلہ کرنا ہے, مسجد کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہو اسلام ناب کا مقابلہ, کہ مسجد زرار و مدرسہ زرار ہے. یہ اہل قعود نے بنائی تھی مسجد زرار.